اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے، روزہ رکھیں گے تو مولا ملے گا کیا؟ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار ہو جاؤ گے، تم متقی ہو جاؤ گے۔ تو اللہ ایمان والوں کو مخاطب فرماتا ہے، بے ایمانوں کو یا ان لوگوں کو جس سے اللہ ناراض ہے، اللہ ان سے مخاطب ہی نہیں فرما رہا، ان سے کہہ نہیں رہا، بلکہ ان سے کہہ رہا ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور جن کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، تو جن کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے وہ ہدایت بھی پائے گا، وہ متقی بھی ہوگا، وہ پرہیزگار بھی ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بھی ہوگا، وہ سچے دل سے توبہ کرنے والا بھی ہوگا، وہ روزے بھی رکھے گا، وہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ خرچ بھی کرے گا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، جو ایمان لائے ان سے مخاطب ہے۔ اسی طرح قرآن ہر کسی کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ الف لام میم میں سورہ بقرہ کی پہلی دوسری آیت میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ سے مراد یہ قرآن اور وہ سے مراد جو بیت المعمور پر ہے، جو عرش پہ ہے، اس قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ ھدی للمتقین یہی ہے نا، ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ والوں کے لیے، نہ کہ ان کے لیے کہ جو صرف ایک ٹیگ لگا کے گھومتے ہیں، اور ٹیگ والوں کے لیے یہ ہدایت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بھی فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم میں پرہیزگاری پیدا ہو، تم متقی بن جاؤ۔ یہاں متقی بننے کا حکم دے رہا ہے اور وہاں قرآن کو فرما رہا ہے یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگار۔ تو ہمیں یہ صاف سمجھ لینا چاہیے کہ رمضان کا وقت گزرنے کے بعد بھی اگر ہم انہی خرافاتوں میں ملوث ہیں جو ہم اس سے پہلے کرتے رہے، تو اس کا مطلب کہ ہمارے روزے، ہمارے صدقات، ہمارے زکوٰۃ، وہ دیگر تمام جو خرچ ہم نے کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوئے۔ اگر قبول ہوا ہوتا تو ہم اس طرف نہیں ہوتے، پھر ہم اللہ اور رسول کی طرف ہوتے۔ تو اللہ نے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور جس دل کے تعلق سے فرمایا کہ یہ دل مومن کا عرش ہے، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، یہ دل نبی کا مدینہ ہے، نبی کا مسکن ہے۔ اس دل میں یا تو دنیا رہے گی، اس دل میں یا تو شیطان رہے گا، اس دل میں یا تو اللہ اور اس کا رسول رہے گا۔ تو ہم نے کیونکہ عبادتیں کرنے کے بعد بھی رمضان آیا، شیاطین کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جعل رمضان سلسلۃ الشیاطین، رمضان آیا شیاطین کو جکڑ دیا گیا۔ انسان کا 2 کھلا دشمن ہے، ایک شیطان، ایک اس کا نفس۔ ایک شیطان ہے، ایک اس کا نفس ہے۔ یہ 2 ایسے ہیں کہ جو انسان کو نیک عمل کرنے نہیں دیتا اور دماغ میں طرح طرح کے خلفشار پیدا کرتا ہے۔ تو ہمارا ایک پرانا محاورہ زبان پہ چلتا ہے کہ شیطان کی وجہ سے نہیں کر پائے، شیطان نے بھٹکا دیا، شیطان نے روک دیا، شیطان کی وجہ سے ایسا ہوا۔ تو ہر الفاظ ہمارا شیطان کی طرف جاتا ہے۔ مگر قرآن کی اس آیت پر بھی غور کریں کہ جب اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا، مگر جو جناتوں میں سے تھا ابلیس، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو ابلیس تو خود ہی شیطان ہے۔ اب اس شیطان سے پہلے کوئی شیطان تھا نہیں، تو ابلیس کو کس چیز نے تکبر میں ڈال دیا اور اس نے کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں۔ یعنی کہ شیطان سے پہلے کوئی شیطان تھا نہیں، مگر پھر بھی وہ اللہ کے سامنے اکڑ گیا اور اللہ کے احکام کی، اللہ کی حکم کی نافرمانی کر گیا۔ تو پتہ یہ چلا شیطان تو بعد میں شیطان بنا، مگر شیطان کو شیطان بنانے والا اس کا
نفس ہے۔ شیطان کو اگر شیطان کسی نے بنایا تو اس کے نفس نے بنایا، اب وہ نفس ہی جسے ہم دل کہتے ہیں، جسے جان کہتے ہیں، یہ جو نفس جو دل ہے اسے ہم من بھی کہتے ہیں، جی بھی کہتے ہیں، دل بھی کہتے ہیں۔ اسے ہم کوئی ایسا عمل ہو تو میرا جی نہیں چاہتا، میرا دل نہیں لگتا، میرا من نہیں لگتا، یہ الفاظ نکلتے ہیں۔ تو یہ دل، اس پر اگر شیطان کا قبضہ اگر ہو گیا تو یہ پھر ہم سے جیسا چاہے گا ویسا کرائے گا۔ سامنے پھل رکھے ہو، کھانا اچھے سے اچھا رکھا ہو، مگر دل اگر نہ چاہے تو میرا جی نہیں چاہتا کہ میں کھاؤں تو میرے ہاتھ کام نہیں کریں گے، اور میں نے اگر ہاتھ سے اس کو چھو بھی لیا، میری انگلیوں نے چھو بھی لیا، پھر بھی دل کہے گا نہیں، من نہیں کرتا، پھر چھوڑ دیں گے۔ دل نے اگر کوئی چیز اگر منہ چاہ رہی ہے اس کی لذت لیں، مگر اگر دل نہیں چاہتا تو پھر وہ زبان سے اس کی لذت نہیں لیتا۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ عمل کریں، چل کے جانا چاہتا ہے، مگر دل کہتا ہے نہیں، جی نہیں چاہتا، تھوڑی دیر اور سو جائیں، لیٹ جائیں، بیٹھ جائیں۔ تو یہ دل کے کنٹرول میں یہ سارا جسم ہے، آنکھ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، دل ہے، دماغ، یہ ساری چیزیں دل کے کنٹرول پہ ہے۔ دل جیسا چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس دل میں، مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ دل اللہ کا عرش ہے، تو اس دل میں اللہ کی محبت کو بساؤ تو اللہ والے ہو جاؤ گے۔ اور اگرچہ اس دل میں شیطان کو بٹھایا تو ہماری پوری زندگی شیاطین کے راستے پہ ہی چلتے ہوئے گزر جائے گی۔ تو ہم ان حدیثوں کے تعلق سے اپنے دل کی طرف غور کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے دل میں کس کو بٹھایا ہے۔ کسی پر تان و تشنیع کی ضرورت، اپنے دل میں اگر ہم جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا عمل کیسا ہے، ہماری سوچ کیسی ہے، ہماری فکر کیسی ہے، شریعت کو لے کر، قرآن کو لے کر ہم کیا سوچتے ہیں، اللہ کو لے کر، اس کے محبوب کو لے کر ہم کیا سوچتے ہیں، قرآن کو لے کر، روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ کو لے کر ہم کیا سوچتے ہیں، ہماری فکر کیا ہے، رمضان شروع ہوئے آخر ہوتے ہوتے ہمارا ذہن کس طرف جاتا ہے، یہ ہم خود اپنے آپ میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ دل متکبر دل ہے جو تکبر کرتا ہے، اور یہ دل ہے جس کی وجہ سے ہم جہنم کی آگ میں جھلس سکتے ہیں اس نفس کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر شرمندگی ہوئی تو سچے دل سے توبہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں اگر توبہ کرو تو سچی توبہ کرو، توبہ نصوحا کرو، کہ جس کے کرنے کے بعد اس گناہ کی طرف نہ پلٹا جائے۔ اللہ نے جو رمضان مبارک کے موقع دیے، اس رمضان میں صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا کہ انسان بھوکا رہے اور بھوک کاٹے، 17 گھنٹے، 16 گھنٹے، 15 گھنٹے بھوک کاٹے، اور پھر اس کے بعد رمضان مکمل ہو جائے، پھر انہیں خرافاتوں میں لگ جائے۔ اگرچہ زندگی میں وہ عمل ہدایت کے لیے نہیں طلب کرتا، تو اللہ کو اس کے بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صرف پیٹ کے لیے روزہ نہ ہو، بلکہ ہاتھ کا بھی روزہ ہو۔ جو غلط فحش چیزیں ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، جو غلط کتابیں، ناول وغیرہ وغیرہ جو ہم ہاتھوں کے ذریعے سے استعمال کرتے ہیں، ہاتھ کا بھی روزہ ہو۔ صرف پیٹ کا روزہ نہ ہو، پیروں کا بھی روزہ ہو، کہ ہم کسی غلط چیز کی طرف اپنے قدموں سے چل کر نہ جائیں۔ صرف پیروں کا روزہ نہ ہو، دماغ کا بھی روزہ ہو، کہ ہم کسی کے بارے میں غلط نہ سوچیں، کوئی غلط تصور اپنے ذہن میں نہ لائیں، کوئی غلط بات کسی کے لیے، کسی بھی چیز کے متعلق غلط سوچ اپنے دل میں نہ لائیں۔ آنکھوں کا بھی روزہ ہو، کہ ہم ان آنکھوں سے فحش اور ناجائز چیزوں کو نہ دیکھیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھیں، ان چیزوں کو نہ دیکھیں جس سے شریعت منع کرتی ہے۔ تو بلکہ ذہن کا بھی روزہ ہو، آنکھ کا بھی روزہ ہو، ہاتھ کا بھی روزہ ہو، پیر کا بھی روزہ ہو، اور زبان کا بھی روزہ ہو، کیونکہ اعضائے بدنیہ تو کم زندگی میں تکلیف دیتی ہے جتنی زبان تکلیف دیتی ہے۔ جھوٹ زبان بولتی ہے، گالی زبان دیتی ہے، غیبت زبان کرتی ہے، چغل خوری زبان کرتی ہے، بلکہ زبان کا بھی روزہ ہو۔ تو پیٹ کا روزہ صرف خاص نہیں، بلکہ اعضائے بدنیہ کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ اور جب یہ اعضائے بدنیہ کا روزہ ہوگا اور پھر اس میں جب وہ قرآن کی تلاوت کرے گا تو اسے اس کا جسم، اس کی تلاوت بھی اسے فائدہ پہنچائے گی اور اس کا روزہ بھی اسے فائدہ پہنچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ روزے کی جزا بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔
کیونکہ نماز پڑھتا ہے لوگ دیکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتا ہے لوگ دیکھتے ہیں، رسید پہ لکھی بھی جاتی ہے، حج کرنے جاتا ہے لوگ دیکھتے ہیں، کلمے کی تلاوت کرتا ہے لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، مگر روزہ ایک ایسا عمل ہے جو صرف رکھنے والا جانتا ہے یا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ روزے کی جزا تو میں بذات خود ہوں، اگرچہ اگر وہ میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے تو میں اس روزے کی جزا بذات خود ہوں کہ جب وہ آئے گا تو وہ میرے دیدار سے شرف یاب ہوگا۔ اگر ہمارے یہ ہو، دل میں ہمارے یہ ہو کہ ہم کو رمضان کے بعد پھر وہی عمل کرنا ہے، تو پھر ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو ہمیں یہ چیز سب سے پہلے غور کرنا ہے، کیا ہم ایمان والے ہیں؟ اگر ہم ایمان والے ہیں، دیکھیے ابو القاسم نام ہو جانا، عبد الرحمن نام ہو جانا، فلاں نام ہو جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لوگ تو جعلی آدھار کارڈ بھی بنوا لیتے ہیں، جعلی پاسپورٹ بھی بنوا لیتے ہیں، نام کچھ ہوتا ہے کچھ اور نام سے، تو نام کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب کا قول ہے کہ نام میرے نام پر رکھو، اللہ کے نام پر رکھو، تاکہ حشر میں جب تمہیں آواز دیا جائے تو ندا دینے والے کو بھی فخر محسوس ہو۔ تو نام اپنے بچوں کے اچھے رکھا کرو، اس لیے کہ اچھے ناموں سے برکت حاصل ہوتی ہے نا۔ مگر اگرچہ اندر گندگی بھری ہو، اگرچہ کوڑا خانہ ہے، اب اس میں پورے محلے کا کوڑا گرتا ہے، اب وہاں پر ہم لکھ دیں کچھ اور، کوڑے خانے کی جگہ کچھ اور لکھ دیں، تو وہ کچھ اور تو نہیں ہو جائے گا نا، وہ رہے گا تو کوڑا ہی خانہ، صرف نام ہی تو بدلا۔ تو اسی طرح انسان کے اندر غلاظت بھری ہوئی ہے اور نام اس نے رکھ لیا ابو القاسم، تو ابو القاسم نام رکھ لینے سے کیا اندر کی گندگی جو اندر بھری ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ حضور کی حدیث برکتوں والی لذتوں والی الگ ہے، مگر کب؟ جب یا ایھا الذین آمنوا، جب وہ ایمان والا ہے تو اسے وہ چیز فائدہ پہنچائے گی۔ اگرچہ تار میں کرنٹ ہے تبھی تو بلب جلے گا، اگر کرنٹ ہے تبھی تو بلب جل سکتا ہے، اگر کرنٹ ہی نہ ہو تو بلب کہاں سے جلا لیں گے؟ آپ لا کے ایک بالٹی میں پانی رکھ دو اور ایک طرف جو آگ رکھ دو اور دو تار ڈال دو، جل ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس کا ترتیب ہے ہی نہیں۔ اس کی ترتیب کیا ہے؟ جہاں سے کرنٹ بنتا ہے وہاں سے کرنٹ بنے گا، وہ کرنٹ آپ کے یہاں آئے گا، وہ تاروں میں دوڑے گا، تب جا کے کہیں بلب جلے گا۔ تو ایمان کا ہونا سب سے زیادہ ضروری، جیسے بجلی کا ہونا، اس نور کا، اس لائٹ کا ہونا بہت ضروری، اسی طرح ایمان جب لے آئے تو ایمان کا نور اندر ہونا سب سے زیادہ ضروری۔ اگر ایمان کا نور اندر نہیں ہے، نام ابو القاسم بھی اگر ہے تو اسے وہ نام بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن صاف کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومن اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا تو سچی توبہ کرو۔ ان سے نہیں کہا جا رہا جو بس آیا سر پٹکا اور چلے گئے، ان سے کہا ہی نہیں جا رہا، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، جو ایمان رکھتے، جن کے دل میں ایمان کا نور ہے۔ تو ہم دھیان دیں کہ ہمارے دلوں میں ایمان کا نور ہے۔ اگر ایمان کا نور، یقینی طور پر اگر دیکھیں کہ جس کا دل، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے دل میں نور ہے یا نہیں ہے ایمان کا؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب ایک نماز پڑھ دو اور دوسری نماز کی طرف تمہارا جی لگا رہے کہ کب آسان ہوگی، کب میں مسجد جاؤں گا، تو جان لو تمہاری اس وقت کی نماز قبول ہو گئی اور تمہارا ایمان تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہے۔ تمہارا ایمان، جو تمہارے اندر ایمان کا نور ہے، وہ نور منور ہو رہا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں تمہیں قربت تمہیں اللہ کی بارگاہ میں قربت دے رہا ہے۔ اور اگرچہ گناہ کیا، گناہ پر گناہ کیا، مگر توبہ نہیں کرتے، تو جان لو کہ صرف نام ہی ابو القاسم ہے، اندر ایمان کی روشنی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو وہ اللہ کی طرف لے جاتی، کیونکہ چمبک ہوتا ہے نا، وہ چمبک جو ہے اپنی طرف ایک دوسرے کو کھینچتا ہے، مقناطیس جس کو اردو میں کہتے ہیں، ایک طرف سے وہ یہ کہتا ہے میں کھینچ لوں، یہ کہہ رہا ہے میں کھینچ لوں۔ تو جب نور اندر ہوگا نا، تو حضور کے نور سے تمام اشیاء کو بنایا گیا ہے۔ اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو بنایا اور اپنے محبوب کے نور سے تمام ساری چیزوں کو بنایا۔ تو ہمارے لیے اصل کون ہے؟ حضور ہے۔ ہمارے لیے اصل کون ہے؟ حضور ہے، اس لیے کہ حضور کے نور سے پوری کائنات کی تخلیق کی گئی۔ تو حضور اصل ہیں، ہم فرع ہیں، حضور اصل ہیں، ہم ان کی فرع ہیں، تو اصل کی طرف فرع لوٹتی ہے۔ تو اگر ہمارے دل میں بھی نور ہوتا تو وہ نور ہمیں نبی کی طرف رغبت دلاتی، وہ نور کی طرف جاتا
وہ نور پھر اس نور سے رب کی طرف جاتا، مگر نہ یہ نور اس نور کی طرف گیا، نہ اس نور سے اس نور کی طرف گیا۔ پتہ چلا اس دل میں نور نہیں، جسے ہم نور کہہ رہے ہیں وہ تاریکی ہے۔ اگر ہوتا تو کھنچتا نہ، کیونکہ دنیا کا نظام ہے کہ جو جس کی طرف ہوتا ہے، ہم پتھر کو کتنا تیز اوپر اچھال دیں وہ لوٹ کر مٹی کی طرف آئے گی، اس لیے کہ وہ مٹی سے بنائی گئی، اس لیے کہ وہ مٹی سے بنی ہے۔ کتنوں اچھی چیز اوپر کی اچھال دی ہے وہ نیچے کی طرف آئے گی۔ اور انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، وہ چاہ لے کہ کہیں جزیرے پہ جا کے دفن ہو جائے، پتھر بھی مٹی کا، مٹی بھی مٹی کی، تو مر کر اسے دفن اسی مٹی میں ہونا ہے۔ تو جو بھی ہے انسان، جس کی بھی تخلیق ہوئی، جو بھی مخلوق ہے، اللہ نے وہ سسٹم ہی بنایا کہ تمہیں مٹی ہی میں جانا ہے۔ تو جو چیز جو خاک ہے، خاک ہی میں جانا ہے۔ تو جو بھی جس چیز اصل فرع ہوتی ہے وہ لوٹتی اسی کی طرف ہے۔ تو اگر ہمارے دل میں نور ہوتا تو نور نور کی طرف جاتا، نور نور کی طرف کھنچتا، مگر دل میں نور نہیں بلکہ کچھ اور ہے، تو اس لیے ہمارا دل اس طرف جا ہی نہیں رہا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، جیسے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پچھلی لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم عاجزی والے بن جاؤ، انکساری والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، رسول والے بن جاؤ، تم اللہ کے نیک بندے بن جاؤ۔ مقصد صرف اتنا ہے۔ مگر اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا روزہ اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس کا زکوٰۃ اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس کا صدقہ اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ اسے ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ فائدہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے قول کے مطابق روزے رکھیں گے، اس کا اہتمام کریں گے۔ حضرت مدینہ منورہ میں 100 مکان تھے۔ اب یہاں سے ایک چیز اور بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنا روزہ تو کر لیا، اچھا کھا لیا، سحری بھی اچھی سے کر لیا، افطار بھی اچھے سے کریں گے، عید کے قریب پہنچیں گے تو اچھی خریداری بھی کریں گے، مگر اللہ کے محبوب نے فرمایا کھاؤ پیو اور اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو۔ مگر ہم اچھا کھا رہے ہیں اور ہمارا پڑوسی اگر بھوکا ہے تو پھر وہ روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں اور وہ جو ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، کل میدان حشر میں اس سے بھی پوچھا جائے گا تو وہ کہے مالک کی دربار میں وہ ہماری شکایت کرے گا کہ یہ تو خود خوب کھایا کرتا تھا مگر ہمارے لیے اس میں کوئی حق نہیں تھا۔ تو بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے، وہ خود بھی کھاتے تھے، اوروں کو بھی کھلاتے تھے۔ اور رمضان ہے ہی اسی لیے اللہ نے جو قرآن میں نماز کو اور زکوٰۃ کو کئی جگہوں پہ کافی جگہوں پہ خاص کیا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور اپنے مال کا زکوٰۃ دو، اس لیے کہ جو ضرورت مند ہے اس تک تمہارا مال پہنچ جائے گا تو جہاں تمہاری خوشیاں ہیں وہاں اسے بھی خوشی نصیب ہو جائے گی۔ مدینہ منورہ میں 100-150 کے لم سم مکان ہیں اور ہر مکان میں جو بھی چیز ضرورت پڑتی اس کے دروازے پہ پہنچ جاتا، سالوں گزر گئے، ایسا سسٹم چلتا رہا۔ کہیں دوا پہنچ رہا ہے، کہیں ڈاکٹر پہنچ رہا ہے، کہیں کھانا پہنچ رہا ہے، کہیں رات کا کھانا پہنچ رہا ہے، کہیں صبح کا پہنچ رہا ہے، کہیں شادی کے جوڑے پہنچ رہے ہیں۔ ضرورت جس کی جو ہوتی ہے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے، مگر یکایک کیا ہوا کہ وہ ساری چیزیں یکایک اچانک سے آنا بند ہو گیا، اچانک سے آنا بند ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کب سے آنا بند ہوا تمہارے یہاں؟ کہا 18 محرم کو دن سے آنا بند ہو گیا۔ کب سے؟ 18 کی شام سے آنا بند ہو گیا، یعنی 18 محرم سے آنا بند ہو گیا۔ تو لوگوں نے اتفاق رائے سے اس بات کو یقینی جان لیا کہ یہ چیزیں، یہ خدمات جو ہوتی تھی سالوں سے، یہ ہو نہ ہو یہ امام زین العابدین کی طرف سے ہوا کرتی تھی، کیونکہ 18 محرم الحرام کو حضرت امام زین العابدین کی وفات ہوئی ہے۔ تو امام زین العابدین کا طریقہ رہا کہ وہ خود کھائیں یا نہ کھائیں مگر غرباء میں تقسیم فرمایا کرتے تھے، غریبوں میں بانٹا کرتے تھے۔ یہ حضرت امام حسن اور امام حسین، حضرت امام حسن کی جب شہادت ہوئی اور غسل کے وقت میں جب ان کے کرتے مبارک کو اتارا گیا تو پیٹھ پہ کالا نشان بنا ہوا تھا۔ لوگوں میں یہ بات عام ہونے لگی، بتاؤ ایک شہزادے ہیں، آل رسول ہیں، نبی کی اولاد ہیں، مگر پیٹھ پر کالا دھبا۔ مزدوری وغیرہ میں تو نہیں تھے، کہیں لیبری کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، تو ان کے جو غلام تھے، ان کا جو نوکر جو خادم تھا، اس نے کہا کہ اگر آج میرے امام کی عزت پر بات نہ آتی تو میں یہ راز کبھی نہ کھولتا کہ میرا امام وہ امام ہے جو اپنے پیٹھ پر بوریاں لاد کر ضرورت مندوں کے گھروں تک خود پہنچایا کرتا تھا۔ اور یہی چیز امام حسین کے ساتھ بھی تھا کہ ان کے بھی داغ پڑ گیا تھا
کہ ان کے بھی پیٹھ پر داغ تھا، اس لیے کہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے، ان کے گھروں تک ان کے راشن کو پہنچایا کرتے تھے۔ تو ہمارا بھی طریقہ کار یہی ہو، تب رمضان ہمیں بھی فائدہ دے گا، آپ کو بھی فائدہ دے گا۔ اس میں ہم روزے کا اہتمام کریں، سحری و افطار کا اہتمام کریں، خود بھی کھائیں، اوروں کو بھی کھلائیں، قرآن کی تلاوت کریں اور اس کے نور سے فائدہ حاصل کریں، ورنہ یہ رمضان بھی جی عام رمضانوں کی طرح گزر جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتیوں پر فرض کیے گئے تھے۔ پھر اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں پرہیزگاری پیدا ہو۔ تو اللہ نے ہماری پرہیزگاری کے لیے اہتمام کیا۔ اللہ ہمیں آپ کو ہم سب کو ہدایت نصیب عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔